بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم یورپی یونین اور یورپی پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کی گئی ایک متنازع قرارداد پر گفتگو کریں گے۔ یورپی پارلیمنٹ نے یورپی کمیشن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2014 میں پاکستان کو جنرلائز اسکیم آف پریفرنسز GSP+ کے تحت دی گئی تجارتی رعایتوں پر فی الفور نظر ثانی کرے۔ آپ قرارداد کا متن دیکھ لیجئے اور پھر اس پر ہم انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اس قرارداد کے ذریعے سے یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان میں موجود توہین رسالت کی قانون کی دفعات 295C یعنی 295C اور 295B کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ 1997 کے قانون انسداد دہشت گردی یعنی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کو 1997 کو ختم کرنے کی بھی انہوں نے سفارش کی ہے، اور اس کے تحت توہین رسالت کے مقدمات کی سماعت یعنی دہشت گردی کی عدالتوں میں توہین عدالت کی سماعت کے نہ ہونے کی بھی سفارش کی ہے اور مطالبہ کیا ہے، تاکہ توہین رسالت کے جو ملزمان ہیں ان کی ضمانت کو یقینی بنایا جا سکے۔ لوگ توہین کرتے رہیں اور ان کی ضمانتیں ہوتی رہیں، جس طریقے سے کیسز لنگر آن ہوتے ہیں اور ملزمان کئی دہائیوں تک وہ ضمانتوں کو انجوائے کرتے رہتے ہیں اور کورٹس میں کیس چلتے رہتے ہیں، وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتے۔ یورپی پارلیمنٹ کا اور یورپی یونین کا کہنا اور ماننا اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے دیگر کیسز کی طرح توہین رسالت کے کیسز کو بھی لنگران کیا جائے اور تاکہ توہین کی پریکٹس بڑھتی ہے۔ آپ نے یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ اب تک توہین رسالت کے قانون کے تحت کسی بھی ملزم کو سزائے موت دی نہیں گئی، یعنی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، نہیں ہو سکا آج تک۔ لیکن اس کے باوجود یورپی پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے اقلیتوں کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، انہیں دہشت زدہ کیا جاتا ہے، ان کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے اور الزام لگتے ہیں توہین رسالت کے، اور اس قانون کا سہارا لے کر ایکسٹرا جوڈیشل لوگوں کے قتل ہو جاتے ہیں، ماورائی عدالت لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ قومی اسمبلی میں ہونے والی پروسیڈنگز پر بھی نالاں ہے اور شاکی ہے۔ اس کی شکایت ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اپنے طور پہ اپنا ایجنڈا طے کر کے کسی ایشو پر کیوں بات کرتی ہے، یعنی فرانسیسی سفیر کے حوالے سے جو قرارداد اسمبلی میں لائی گئی اور جس پر بحث تو نہ ہو سکی، لیکن ایٹ لیسٹ جو قرارداد پیش کی گئی یورپی پارلیمنٹ نے اس پر بھی وابیلہ کیا ہے۔ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے ہونے والی بحث کو بھی یورپی پارلیمنٹ نے شک کی نظر سے اور احتجاج کی نظر سے دیکھا ہے اور غصے کی نظر سے دیکھا ہے۔ فرانس میں ہونے والے ایک ٹیچر پر حملے کے بعد فرانسیسی حکومت کا جو رد عمل تھا، یعنی فرانسیسی صدر اس توہین کے پیچھے جب کھڑا ہوا، اس کے خلاف پاکستانی حکومت کی بیانات اور رد عمل کو بھی انہوں نے تشویش کی نظر سے دیکھا ہے۔ حکومت پاکستان TLP کے پرتشدد اقدامات اور سرگرمیوں کو بھی روکے۔ قرارداد میں ہونے والے پاکستان کے اندر حملوں اور مظاہروں کو بھی ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور فرانس مخالف جذبات پر بھی یورپی پارلیمنٹ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرارداد میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 2 توہین رسالت کے ملزم ہیں جنہیں غالباً 2014 میں سزائے موت سنائی گئی اور وہ اس وقت تک جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، آج تک ان کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ یورپی پارلیمنٹ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان دونوں ملزمان کو اور ان دونوں مجرموں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور ان کی رہائی سے قبل ان کو صحت کے مسائل ہیں اور ان 2 بندوں کا ان کو اتنی فکر ہے کہ ان کو طبی سہولیات بہتر مہیا کی جائے۔ اس کے ساتھ یورپی پارلیمنٹ نے اپنے سابقہ موقف یعنی پاکستان سے سزائے موت کے سزاؤں کو مطلقاً ختم کر دینے کو پھر سے دہرایا اور کہا کہ پاکستان قانون سازی کر کے اپنے ملک سے سزائے موت کے قانون کو ختم کر دے۔ یہ تو تھا یورپی پارلیمنٹ میں پاس ہونے والی قرارداد کا متن یا اس کے کچھ مندرجات۔ 662 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا، 3 ارکان نے باوجود اس کے خلاف ووٹ دیا۔ 662 ارکان یعنی غالب اکثریت یورپی پارلیمنٹ کی یہ سمجھتی ہے کہ یورپی کمیشن کو یہ اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان کو دی گئی یا تیسری دنیا کے ملکوں کو دی گئی جو چھوٹی سی تجارتی سہولت ہے
یا رعایت ہے اسے واپس لے لینا چاہیے، اور صرف اس کو واپس لے کر اپنا احتجاج نہیں ریکارڈ کرانا چاہتی یورپی پارلیمنٹ، بلکہ وہ مطالبات کی ایک لمبی لسٹ رکھ کر بھرپور طریقے سے قرارداد پاس کر کے امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستانی قوم کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم توہین رسالت کو سپورٹ کرنے، کور دینے اور توہین رسالت کے واقعات کی سرپرستی کرنے میں پوری کی پوری یورپی دنیا ایک ہے۔ دوسری طرف امت مسلمہ کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا تو کجا، وہ تو ایک خواب ہی ہے، ہو سکتا ہے دیوانے کا، لیکن پاکستانی قوم کا اور خاص طور پر مذہبی طبقات کا بھی ایک پیج پر نہ ہونا ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ دنیا کو آزادی اظہار رائے اس حد تک حاصل ہو کہ وہ 1.5 ارب انسانوں کے جذبات کو جب چاہیں مجروح کر لے، اور جن کے جذبات مجروح ہوئے انہیں اتنا حق بھی دنیا کی اتنی بڑی پارلیمنٹ نہیں دے رہی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے جذبات۔ ایک اور اینگل ہے اس کا کہ قانون توہین رسالت تو اپلائی ہوتا ہے پاکستان کے اندر، ہماری اپنی پاکستانی ٹیریٹری کے اندر یہ قانون نافذ العمل ہے۔ یہ قانون یورپی ممالک کے اوپر یا یورپی عوام کے اوپر تو لاگو نہیں ہو رہا۔ وہ ہوتے کون ہیں یورپ والے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ کا بنا ہوا، پاس ہوا تائید شدہ قانون اپنی مرضی پہ 1.5 ارب انسان، 56-57 اسلامی ممالک اور پوری امت مسلمہ کا ایک نظریہ، عقیدہ اور ایک فیت ہے، ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قانون توہین رسالت صرف تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، جس پر یورپی عوام جن انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں یا میجارٹی ان کی کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں اور وہ ان کو مانتے ہیں، تو ہم بھی انہیں مانتے ہیں، ہم بھی انہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول مانتے ہیں، لیکن وہ جنہیں اپنا نبی کہتے ہیں یہ قانون تو اس نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ناموس کا تحفظ کرتا ہے۔ آپ کو یہ تو حق ہے کہ آپ دی گئی تجارتی آزادیاں یا رعایتیں واپس لیں، لیکن یہ حق کسی طور پہ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کسی ملک کی داخلی خود مختاری، اس کی انٹیگریٹی، اس کی اپنی آزادی کو سلب کرنے کی بات کریں۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور دنیا کا قانون یہ اجازت دیتا ہے ہر ملک کو کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنی مرضی کے قوانین بنائے۔ پاکستان کی more than 90%، اس سے بھی کہیں زیادہ، لیکن میں بڑا محتاط عرض کر رہا ہوں کہ 90% سے زیادہ آبادی ان قوانین کے نہ صرف حق میں ہے بلکہ ان کی خاطر اور ان کے تحفظ کی خاطر اپنی جان تک دینے کے لیے اور کسی کی بھی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ انہیں یہ قانون اتنا پیارا ہے، اس قانون پر وہ کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے بیسک رائٹس چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سننے اور برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہم آپ کو یہ حق کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کریں؟ اور پھر آپ کے ملکوں میں جب ہوتا ہے تو ہم تو صرف احتجاج کرتے ہیں، اور یہ احتجاج کا حق بھی بین الاقوامی قانون جب چھوٹے چھوٹے مسائل میں دیتا ہے تو اتنی بڑی کمیونٹی کے جذبات کے مجروح ہونے کے معاملے میں کیوں نہیں دے سکتے؟ چلیں آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ ہوتے کون ہیں یہ کہیں کہ آپ سزائے موت نہ دیں؟ کیا امریکہ میں سزائے موت نہیں ہوتی؟ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ موجود ہے، درجنوں ملکوں میں ابھی بھی اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ چلے رائے رکھنا یورپی یونین کا اور یورپی ممبران پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن ہماری آزادیوں پہ آ کے اور ہماری داخلی خود مختاری پہ آ کے حملہ کرنا، یہ حق آپ کو کون سا قانون دیتا ہے؟ اخلاقیات دیتی ہے، آپ کا اپنا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آپ کے تو اپنے ممالک جو آپ ایک جگہ پہ بندے ہوئے یونین میں، وہ ایک دوسرے کی جو ہے ریاست میں اور ریاستی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے یورپی یونین کے قانون کے مطابق۔ تو آپ یورپ سے اٹھ کے پاکستان میں آ کے اصلاح کرنے چل پڑے اور یہاں آ کے ہمارے بنیادی نظریاتی ڈھانچے کا آپ کیا پانچا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کے ٹانگوں میں تو اتنی سخت نہیں ہے، ان کے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے، ہمارے سیاسی لیڈرشپ تو ویسے ہی وہ کوسچنیبل ہے، اس کے اوپر ویسے ہی بہت سارے سوالیہ نشانات۔ مذہبی جماعتوں نے بھی ایک عجیب غفلت کی چادر تان رکھی ہے، بین الاقوامی سیاسی معاملات اور بین الاقوامی معاملات سے وہ صرف نظر کیے ہوئے ہیں اور جذباتی نعروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ وقت تھا کہ ہم امت مسلمہ کی بیداری کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے پہلے ایک ون مین شو اور سولو فلائٹ لے کے نہ بھاگیں، نمبر گیم نہ کھیلیں، پوائنٹ سکورنگ کرنے کے بجائے ہم اپنی مذہبی قوتوں کو ایک جگہ پہ جمع کریں، سیاسی قوتوں کو آن بورڈ لیں اور پھر اس قانون کے تحفظ کے لیے پرماننٹ مستقل بنیادوں پر کچھ اصول طے کریں۔ پھر اسی طریقے سے ہماری پارلیمنٹ جس دن
کسی سفیر کے خلاف جو اس کی ملک بدری کے حوالے سے قرارداد پیش ہوتی ہے، اس دن بھی اسمبلی میں ممبران پارلیمنٹ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. نہ سیاسی قوتیں ایک پیج پر ہیں، نہ مذہبی قوتیں بدقسمتی سے ایک پیج پر ہیں. امت مسلمہ تو میں نے کہا وہ تو ایک خواب ہی ہے کہ ان کا ایک پیج پہ ہونا کب ثابت ہوگا اور کب نظر آئے گا. یہ ساری باتیں ایک طرف. ہم اپنے داخلی معاملات پہ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں اور تنقید ہے بھی، لیکن خدا را ہمارے اداروں کو، ہماری پارلیمنٹ کو یورپی پارلیمنٹ کی اس قرارداد کا اور اس نہایت امتیازی اور تعصب پر مبنی قرارداد کا بھرپور طریقے سے ہمارے دونوں بڑے ہاؤسز میں، نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ سے جواب آنا چاہیے، اور انہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتا دیں کہ اگر آپ تجارتی یا کسی قسم کی سہولتیں واپس بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم آپ کو یہ حق نہیں دیں گے کہ آپ پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر بھی آپ حملہ کرنے پہ تل جائیں. آپ ہمارے قوانین بدلنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کو کیا اتنی سوجھ بوجھ بھی نہیں کہ وہ قانون کون سا بنائے گی اور دے گی اور کس کو ختم کرے گی؟ یہ ہمارے پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں اپنی قراردادوں کے ذریعے سے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ اور یہ ڈکٹیٹ ناظرین تب کیا جاتا ہے جب ہم ان ٹکڑوں پہ رہتے ہیں اور پلتے ہیں. جب تک ٹکڑوں پہ پلیں گے، جب تک ہم نوکر رہیں گے تو اسی طریقے سے ڈکٹیشنز آتی رہیں گی. ہماری عدالتوں کی پروسیڈنگز کیا ہونی چاہیے یہ بھی اب یورپ طے کرے گا. کل کو آپ کہیں گے آپ کے گھر میں پکنا کیا چاہیے اور آپ کے دسترخوان پہ سجنا کیا چاہیے، یہ بھی وہ طے کریں گے. غلاموں کے زندگی میں ایسے موڑ بار بار آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں غلامی سے نجات عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو ایسی لیڈرشپ نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ملت پاکستانیہ کو کہ جو قومی تشخص کو بحال کر سکے. یورپی یونین اور یورپی پارلیمنٹ کی یہ قرارداد، یہ نوشتہ دیوار ہے. یہ قرارداد بالکل ظاہر ہے کہ ان کا اسلام کے خلاف متعصبانہ متشددانہ رویہ نہیں بدلا، اور یہ کاروائیاں اور یہ معاملات اور یہ سرگرمیاں آگے بڑھے گی. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دعا تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. امت مسلمہ کے پاس ایک دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے اصولوں کے ساتھ کمٹمنٹ کو ثابت کرنا ہوگا اور اپنی قومیت قومی تشخص